نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدقت یا رب العالمین صدق اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے ذکر اللہ کی اہمیت کے حوالے سے کہ اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور شکریہ ادا کرو میرا اور ناشکر نہ بنو۔ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سب سے اہم چیز معلوم ہوئی وہ دو ہیں، ایک تو ذکر کے حوالے سے رب تعالیٰ کا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی ہم اگر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تو اللہ رب العزت اس سے اعلیٰ محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کرے گا، ہمارا چرچا کرے گا، ہمارا تذکرہ کرے گا کہ میرے فلاں بندے نے ذکر کیا ہے، مجھے یاد کیا ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم کسی بھی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی رب تعالیٰ کام کر دیں ہمارا یا نہ کرے، نہ کرنے کی صورت میں صبر کیا جائے اور کام ہو جائے تو شکر ادا کیا جائے، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم جتنا زیادہ شکریہ ادا کرتے رہو گے میں اتنا بڑھاتا رہوں گا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اب آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے ذکر کے حوالے سے، اس حوالے سے جو ہے سب سے اہم بات یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر جو کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اللہ رب العزت کی یاد، ہم اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز میں بھی رب تعالیٰ کی یاد ہے، اور اگر نماز سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور ایک ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں روایات میں ملتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کو تصوف کی اصطلاح میں نفی اثبات بھی کہا جاتا ہے۔ اور بہت ساری خانقاہیں، بہت سارے بزرگان دین اس کا ذکر کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ یہ ذکر جہری میں بھی کروایا جاتا ہے، ذکر خفی کے طور پر بھی کروایا جاتا ہے۔ تو جب انسان یہ ذکر کرے گا لا الہ الا اللہ کا، اللہ رب العزت کو یاد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کرے گا، اس کا چرچا کرے گا، اس پر پھر فضل ہوگا، اس پر رب تعالیٰ کے انعامات ہوں گے۔ اب اچھا، لا الہ الا اللہ، اس میں جو الا اللہ، اللہ کا جو نام ہے، اللہ رب العزت اسم اللہ ذات، جو اللہ رب العزت کا نام ہے، اس نام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین کی زندگی سے ملتا ہے جنہوں نے ذکر خفی کیا اللہ کا، جس کو ذکر پاس الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے اور معروف ہے کہ آپ کے جو سلسلہ ہے، آپ کا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر بھی ذکر خفی جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر پاس انفاس، یعنی جو سانسوں کے ذریعے ذکر کیا جائے، ذکر پاس انفاس کیا جاتا ہے، اس ذکر کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ جس طریقے سے رب تعالیٰ کو یاد کیا جائے گا، جس طریقے سے وحدہ لا شریک ذات رب ہے اس کو پکارا جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر طریقہ قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ طریقہ، وہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔